اسی لیے مومن بن کر رہو، مر جاؤ مٹ جاؤ، جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن کبھی بھی مومن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گاندھی کے سامنے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے ہمارے بڑے بڑے مسلم، ہمارے بڑے بڑے خیر خواہی کی جو بات کرتے ہیں، سماج کو عرش پہ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن جناب گاندھی کے سامنے ان کا سر جھک جاتا ہے اور وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے۔ اگر کوئی ایسا سامنے ملے تو ان کی اصلاح کرو، ان کو کہو یو آر گوئنگ ٹو دا رانگ وے، غلط راستے پر ہو تو۔ یہ ایک مومن کی پہچان، ایک ایمان والے کی یہی پہچان۔ جب عبداللہ بن ابی بن سلول کو، جب اس نے اپنے قوم اور معاشرے کو، انصاری صحابہ کو، مہاجر صحابہ کے خلاف بھڑکایا اور یہ کہا یہ دیکھو جن کو تم نے اپنی جائیداد میں جگہ دی، جن کو تم نے اپنی زمین میں جگہ دی، آج یہ تمہارے سر پر بیٹھے ہیں، اسی لیے چلو۔ غزوہ مریسہ، غزوہ بنی المصطلق میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور سب کو لڑایا۔ وہاں پر اس مجلس میں ایک چھوٹا بچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، وہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلو گاؤں اور مدینہ پہنچنے کے بعد جو عزت دار ہے وہ ذلیل اور خوار جتنے بھی لوگ ان کو باہر کریں گے، ان کا مقصد العیاذ باللہ اللہ کے نبی اور صحابی تھے۔ ذلیل سے مراد وہی لوگ جو مہاجر تھے، جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے۔ اور انصاری صحابہ کو ورغلایا کہ تم لوگ عزت دار ہو، تم نے زمین اور جائیداد ان کو اپنے زمین میں حصہ دیا، اپنے جائیداد میں حصہ دیا ہے، اور یہ تم پر آج یہ تم پر حکومت کرتے، اسی لیے تم چاہتے ہو کہ تمہارا رعب و دبدبہ باقی رہے، تو ان کو نکالو اپنے گاؤں اور سماج سے۔ یہ بات ایک چھوٹے سے بچے، عمر میں بہت کم، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے۔ اللہ کے نبی کے پاس فوراً پہنچتے اور جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسی ایسی بات ہے۔ جب عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا سردار، اللہ کے نبی کے سامنے قربانی کی باتیں کرتا، اللہ کے نبی کے سامنے میں ایمان کی باتیں کرتا، اللہ کے نبی کے سامنے شہادت کی باتیں کرتا، اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دیوانے ہونے کی باتیں کرتا، سب سے بڑے محب ہونے کی باتیں کرتا، لیکن پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے کی سازشیں رچتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن ارقم سے کہا کہ تم چھوٹے ہو، تم سے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے باتیں سنی، لیکن جب ان کو بلایا گیا اس منافق کو مکر گیا۔ لیکن پھر بھی یہ نوجوان صحابی اپنی بات پر ڈٹے رہے، اور انہیں امید تھی اللہ کی ذات پر، انہیں بھروسہ تھا کہ کبھی نہ کبھی میری بات سچی ہوگی۔ اللہ نے آسمان سے زمین پر اللہ کے نبی علیہ السلام پر فوراً قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی۔ اسی وقت سورہ منافقون کی یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے بچے، یا غلام، تمہاری باتیں اللہ نے سچ کر دی، تم سچے ہو۔ جب کوئی سچے راستے پر ہوتا ہے، جب کوئی حق پر ہوتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی بادشاہ سے، نہ کسی لیڈر سے، اور نہ کسی جھوٹے سے، نہ کسی کذاب سے، نہ کسی بہروپیے سے، نہ کسی قوم کے سوداگر سے، اور نہ کسی باہوبلی سے۔ میں پلتا بڑا ہوں اپنے علاقے کے باہوبلیوں کے بیچ میں، لیکن اللہ نے میری ہر جگہ پر مدد کی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ سے بڑا کوئی معین و مددگار نہیں۔ لیکن اپنی زندگی کا ایک مشن بنا کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، ہم کبھی بھی غلط کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ جو غلط ہے اس کو غلط مرتے دم تک کہیں گے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے ہی نہیں کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، کوئی غلطی کہیں پر بھی ہو، گھر میں ہے، سب سے پہلے آدمی مکلف ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، سب سے پہلے مکلف اپنے گھر میں جو پریوار ہے، آدمی وہاں کا مکھیا اور سرپنچ ہوتا، ہر آدمی اپنے اپنے گھر کا مکھیا ہوتا، سرپنچ ہوتا۔ اگر وہاں پر کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر پورے گاؤں کے اندر میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، تو وہاں پر بھی اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس پر باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں نے اس لیے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے، کہیں پر کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی برائی ہو رہی تو آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے مسلمان دھڑلے سے ہم مسجدیں تو تعمیر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی مسجد بھی بہت بڑی، بہت اچھی، لیکن اس مسجد میں مسجد کے فریضے کو، ان کے جو لوازمات ہیں وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مسجد کا سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پابند صلاۃ ہوں، آپ اس مسجد میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ کم سے کم ادا کریں۔ یہ اس مسجد کا حق ہے۔ آج جو ہماری مسجدیں ٹوٹ رہی اس کے ذمہ دار بھی ہمیں۔ مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہر سال میں ایک بار کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے کہ کم سے کم چلیے مسجد تعمیر کریں گے، اس کے لیے ہم لوگ چندہ کرتے ہیں۔ منادر جتنے بھی ہیں، جب مندر کوئی تعمیر کی بات آتی ہے، ان کے مندروں کو بنانے کے لیے، آپ کو شاید یقین نہیں ہوگا، ایک جو مسجد شہید کی گئی اتر پردیش میں، وہاں اس جگہ پر جو مندر بنایا گیا ہے، اس مندر کے اس کو بنانے کے لیے جو فنڈ جمع کیا گیا، 11-12 دن میں پتہ ہے کم سے کم 11 ارب روپے جمع کیے گئے، اور ان میں سے خرچ بہت کم ہوگا، 55 یا 60 5.5 ہزار کروڑ روپے خرچ ہوا، اتنے پیسے جمع ہو گئے۔ اور ہم مسلمان یہ ہیں کہ چیخنا پڑتا ہے، ہمارے علماء چیختے ہیں کہ آؤ اللہ کے نام پر دو، مسجد کے نام پر دو، اس کے بعد تب پاکٹ سے ہم لوگ نکالتے ہیں۔ اس کی ضرورت ہی نہیں آنی چاہیے۔ مسجد اس زمین پر، اس روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد۔ ان احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ مسجدیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ کی نظر میں تمام مارکیٹ اور بازاروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی شہر، کوئی جگہ ہے تو مسجد۔